یہ جب ہندوستان میں انگریز آیا، انگریز، تو اس نے سب سے پہلے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ لارڈ میکالے وغیرہ نے لکھی ہے یہ بات، موقع ملا تو اس کے حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا یہاں ہندوستان میں ایک غریب مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہے، نہ کوئی اسکالرشپ اس کی، چندوں کے پیسوں پہ وہ پڑھا ہے، غریب لوگ، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے، بات ایسے کرتا ہے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو وہ۔ یعنی ہم اتنے وسائل خرچ کر کے جو کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں، یہاں مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والوں میں وہ کانفیڈنس، یہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ یہ اپنے حق پر ہونے کا احساس ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے، وہ ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو مدرسے میں یا کہیں پڑھائی کرتے ہیں تو وشو بھر میں ٹاپ اسٹینڈرڈ پہ پڑھائی کرتے ہیں، یا ہم لوگ کا گیان بھی ہے نا آسمان چھوتا ہے، وشو میں ہم لوگ کا گیان سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واہ کیا یار، آپ بڑی بھیانک گیانی لوگ ہیں، آپ لوگ اتنا بھیانک گیانی کہ سوچنا پڑتا ہے۔ جاتی تو تیرا وستر نہیں کھولوں گا مولانا صاحب، کیونکہ تیرا پاس وستر تو ہے ہی نہیں، قمیض ہے، یہ قمیض تو آج کھول دیں گے ہم نا، بنا وستر کا اس طرح تماشا کرتا ہے یار، شرم نہیں لگتا ہے نا، بے شرمی مولانا صاحب۔ باقی مسلمانوں کو بھی چٹیا بنانا، ارے اپنا قومیہ کو مسلمانوں کے سامنے رکھنے سے وہ بدلا آئے گا، اس میں بھلائی ہوئے گا، اس میں لوگ اپنا قومیہ کو دور کریں گے، تو اس میں اسلام بھائی لوگ کو بھلائی ہوئے گا۔ اب اس طرح بتلا دیتے ہو کہ مدرسے میں پڑھ لیا تو وشو کا بڑا گیانی، اتنا بڑا گیانی کی اب وشو میں کوئی ایسا گیان والا ہے ہی نہیں۔ دیکھ ایک گیان والا نمونہ بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں، وہ نمونہ کیا ہے؟ تم لوگ اپنا بیٹی یا بہن کو کتنا سمان دیتے ہو، گیان بڑا ہو گیا نا، گیان بڑا ہو گیا تو کیسا گیان بڑا ہو گیا، کیسا گیان دیتے ہو، کس طرح کا ویوہار کرتے ہو اس گیان کے اندر میں دکھلانا چاہتا ہوں۔ اب سمجھو اس بات کو کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیا، اور بہت ساری حکمتیں ہیں، حکم کا مدار اس علت پر ہوگا، حکمتوں پر نہیں ہوگا۔ اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ علت اس کی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس کا خرچہ ہوتا ہے نا، رائٹ پھر اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ اسلام میں تمام تر نکاح کے خرچے وہ مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ مرد اپنا خرچہ کر کے عورت کو گھر میں لے کر آتا ہے۔ اگر عورت کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ جب چاہے طلاق دے کے چلی جائے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، عورت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نایاب تحفہ ہے۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ 1000 روپے میں ایک لڑکے کو خرید کے میرا حلالہ کروایا گیا، تو میں مولاناؤں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پیسے سے خرید کے ایک عورت کو اپنے گھر کی عزت کو دوسرے کے حوالے کرو اور پھر اسے اپنے گھر میں واپس لے کر آؤ؟ کیا یہی ان لوگوں کا ضمیر ہے؟ کیا یہی ان لوگوں کی عزت ہے جسے سارے عام اپنے گھر کی عزت کو نیلام کر دیں؟ یہ اس کے دوستوں نے اور سب نے مل کے یہی فیصلہ کیا کہ اب اس کو بچہ بھی ہو گیا تو جانے نہیں دیں گے، تو کر لیتے ہیں۔
کیا کر لیتے ہیں؟ حلالہ کر لیتے ہیں. جی. تو آپ کا حلالہ کس سے کروایا؟ کس سے نکاح کروایا آپ کا؟ پہلے تو اس کے دوست سے. اچھا، یہ انہوں نے نیت کر کے کروایا تھا جی نیت کی کہ تھی. آپ سے دوبارہ نکاح کریں گے، لیکن پہلے اپنے دوست سے آپ کی نکاح کروا دیا. جس دوست سے آپ کا نکاح ہوا تھا ان کے ساتھ آپ کتنے عرصے رہیں؟ ایک ہی دن. ایک دن رہیں. کتنی دفعہ ان کی طلاقیں ہوئی ہیں اس ان شوہر کی سے؟ کوئی 6 دفعہ طلاقیں ہوئی ہیں. 6 دفعہ طلاقیں ہوئی ہیں ٹوٹل جو ہوئی ہیں، جو حلالہ اور حلالہ اور سب ملا کے. جی کوئی ٹوٹل 6 بار ان کا نکاح ہوا ہے. اور بڑا یعنی میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے اس نے آ کے سنائی تھی تو ہمیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے لوگوں میں. اور جو سب سے بڑی جو افسوس کی بات تھی، جو دکھ کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ صاحب جو تھے وہ خود لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے، اور لوگ دھوکے میں تھے. بات پہ آپ کو طلاق دے دیا؟ میں نے بولا کہ آج چلتے ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے بولا نہیں کل جائیں گے. جسٹ اتنی بات پہ انہوں نے کہا طلاق 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 ورڈ بول دیا. اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں کے کہنے پہ طلاق دیا ہے، اور مجھے واپس میرے سسرال لے کر آ گئے. اور سسرال میں لا کے جب سسرال والوں کو پتہ چلا، سب بولے کہ اب حلالہ کرانا پڑے گا، دیور سے تبھی اس کو رکھ پائیں گے ہم. آپ کے پتی زندگی عورت کی عزت کے ساتھ کھیل کے اور 3 بار بول کے اس کو چھوڑ دے گا بیچ چوراہے پہ دوسرے آدمیوں کے لیے. اور نہیں تو ہم ساری مسلمان عورتیں آدمی ہندوؤں کے پاس چلے جائیں گے کہ ہم سے چل کے مندر میں پھیرے لگوا لو اور ہمیں اپنے ساتھ اپنی بیوی بنا کے رکھ لو. اسلام جو ہے وہ مردوں کا اسلام ہے، عورتوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں تو ہر چیز میں اہمیت جو ہے وہ مردوں کو دی گئی ہے اسلام میں. آپ ہندو ہیں تو میرا ایک ریکویسٹ، لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا.